شیخ رشید صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں آپ کے خلاف، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر بھی بظاہر اس میں دیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو نظر ثانی کا کہا ہے. تو بنیادی طور پہ ان کا کیس آپ کے خلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنوکٹڈ ہیں، لہٰذا آپ کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ لا کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. شیخ رشید صاحب سے پہلے تو میں مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ شیخ صاحب تکڑے ہوں. ساری زندگی آپ مجھ سے الیکشن ہارتے آئے ہیں اور ہمیشہ آپ نے اس طرح کے مقدمات کا سہارا لے کر مجھے الیکشن سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. 2005 میں آپ نے قتل کا مقدمہ کروایا، 2012 میں آپ نے 9C کا مقدمہ کروایا، اب آپ پھر الیکشن کے نزدیک عدالت میں چلے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا فلاز ہیں اس فیصلے کے اندر. میں آپ کو احتشام صاحب یہ بتا دوں کہ میں نے اس پاکستان کے اندر بہت دفعہ عدالتوں کا سامنا کیا اور کبھی میں عدالت سے نہیں بھاگا. میرے پہ جب الیکشن میرے نزدیک تھا تو میری تاریخ کو پیچھے لایا گیا. آپ عدالتوں کو سمجھتے کہ تاریخ آگے جاتی، پیچھے کبھی نہیں آتی. پیچھے لا کر مجھے 25 سال قید جب سنائی گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا. لیکن میرے ویڈیوز نکالے، میں نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، اس لیے کہ ہم نے اسی نظام میں رہنا ہے. اگر اس نظام نے مجھے عمر قید دی ہے تو اس جج کے خلاف آج تک میں نے کوئی برا بلا نہیں کہا، اس عدالت کو برا بلا نہیں کہا. میں چلا گیا جیل، لیکن مجھے پتا تھا اسی نظام میں رہ کر مجھے ریلیف ملنا ہے، تو مجھے ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا. وہ فیصلہ میں نے نیٹ پہ پڑھے گا، اس فیصلے میں کیا لکھا ہے. اس فیصلے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ نہ وہاں ہمیں اس نے ہائی کورٹ کا پورا ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی ایویڈنس اس پٹیشنر کے خلاف نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کرے جو کہ انہوں نے کہا ہے، جو الزام انہوں نے لگایا ہے. ایک ایک پیرا اٹھا کر ہائی کورٹ نے آپ کو باعزت طور پہ بری کی ہے کہ ہاں کوئی ریکوری نہیں، کوئی سمگلر نہیں. نہیں دیکھیں نا احتشام صاحب، بری کیا ہے؟ سسپینشن. آپ بری کی طرف، میں تو نہیں آپ کو کہا کہ میں بری ہو گیا ہوں. کیا یوسف رضا گیلانی بری ہوئے تھے جب الیکشن لڑا تھا سسپینشن کے دوران؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. اچھا سسپینشن اپیل ابھی آپ کی ڈسپوز آف نہیں ہوئی ہے؟ یس، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. اپیل ڈسپوز آف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، سسپینڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے. نہیں وہ ہماری لگی ہوئی ہے اس میں بھی. ہاں اس میں بھی لگے ہوئے ہم، اس میں بھی پڑھے. لیکن میرا ذرا بات سمجھنے کی احتشام بھائی کوشش کریں. میں نے کہا کہ اس وقت بھی عدالت کا ہم نے فیصلہ مانا، پھر ہمیں انہوں نے ریلیف دیا، سسپینشن ہوئی، میری سزا سسپینڈ ہوئی، اور سزا میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، اور سزا دینے والے میں نہیں کسی جگہ نہیں لکھا کہ میں نے کوئی گناہ کیا. اب مسئلہ ہے سیاسی طور کے اوپر. اس شخص کو آج تک میرے سے کوئی الیکشن نہیں جیتا. ایک 70,000 سے آ رہا، ایک 60,000 سے آ رہا، ایک 35,000 سے آ رہا. اب اس کی یہ سازشیں ہمیشہ رہتی ہیں. لیکن شیخ رشید، میں تمہارے پیچھے ہوں. میرے جسم میں جب تک جان ہے میں تمہارا مقابلہ کروں گا سیاسی طور پہ. میں نہ رہا، میرے گھر والے تمہارا مقابلہ کریں گے. تم ایک سیٹ سے لڑو گے، میں اس سیٹ سے لڑوں گا. تم دوسرے سے لڑو گے، میں دوسرے سے لڑوں گا. تم اگر پاکستان کے کسی کونے میں جاؤ گے، میں وہاں تمہارے خلاف الیکشن لڑوں گا. یہ یاد رکھنا. اور دوسری بات اس عدالت کے فیصلے کی، دیکھیں پہلی بات احتشام صاحب، ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑی اور یہ اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہو اور ہم اپنے حق میں فیصلے چاہتے ہوں. ہم نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، لیکن ہم نے تنقید نہیں کی. اس میں یہ تھا کہ کم از کم ہمیں بلایا جاتا، ہمیں نوٹس کیا جاتا، ہم آتے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے، ہم کہتے کہ ایسے پی ایم کے لیے 62-63 نہیں ہے اور آپ اس سلسلے میں یہ فیصلے موجود ہیں یا فلاں فیصلہ موجود ہے، تو جو فیصلہ ہوتا ہم اس کو مان لیتے. ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا. لیکن اس کے باوجود کوئی تنقید، اگر 25 سال سزا لے کے میں نے تنقید نہیں کی تو میں اس فیصلے پہ کیسے تنقید کروں گا؟ میں انہی عدالتوں میں رہوں گا، یہی پاکستان میں رہوں گا، انہی عدالتوں سے ریلیف لوں گا. میں عدالت کو گالی تو نہیں دوں گا. صحیح ہے. چلیں، اور ہائی کورٹ نے اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو لکھا ہے کہ وہ نظر ثانی کریں. ہائی کورٹ نے اس طرح کا کوئی آرڈر آپ کے خلاف نہیں کیا کہ جی آپ اہل نہیں ہیں اس عہدے کے، ایسا تو کوئی آرڈر نہیں. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن میں نے وہی عرض کی. جی ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، اب دو چیزیں ہیں. ایک تو کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت ملک میں خلف شار ہے، انتشار ہے، جس طرف سیاست جاری ہے، جو نفرت تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، لوگ جس طرح سے چارجڈ اپ ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی سٹیٹمنٹس دیے، تشدد، خون ریزی، خرہ جنگی کے حوالے سے.
تو اس ماحول میں ایک آپ کی طرف سے بھی بڑا غیر سنجیدہ بیان آیا ہے کہ میں 50,000 روپے انعام دوں گا. کس چیز پہ وہ میں ایگزیکٹلی اب کہنا نہیں چاہتا, لیکن کیا یہ رویہ درست تھا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف آپ اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں کہ وہ بیجا تنقید کرتے ہیں, بغیر ثبوت کے تنقید کرتے ہیں, تو وہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کیا وہ درست تھا؟ دیکھیں احتشام بھائی, پہلی بات ذرا سن لیں, سیاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک آپ نے کسی نے تھپڑ مارا تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے رکھ دیں, یا اگر کسی نے کہا تو ہم انٹلیکچوئل بن جائیں اور کہ ہاں اس شخص کی گفتگو سنیں, اور گفتگو کیا کہ پاکستان اٹھو, پاکستان کو آگ لگا دو. یہ الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے, میں نے بھی سنے ہوں گے. وہ کیا کہتا ہے کہ لوگ جب یہ باہر نکلیں تو ان کو گندے انڈے اور ٹماٹر مارو. یہ گفتگو تو اس سے بہت زیادہ سنجیدگی, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور ایک ایسے شخص کو اگر آپ نہیں روکیں گے اور اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر تم یہ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا, ہم تمہیں کرنے دیں گے کیا؟ تم گندے انڈے مار کے تو دیکھو. تم اسی پنڈی میں کسی سڑک گلی سے گزرو گے تو اگر کسی کو تم گندا انڈا یا ٹماٹر دو گے تو پھر جوتے بھی تو کھاؤ گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آگے سے منہ بند کر کے چلا جائے گا. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, ہم نے 10 سال اسمبلی میں گزارے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, ایون کاف لیگ کے ساتھ. یقین مانیں ہم نیشنل اسمبلی کے اندر تقاریر کیا کرتے تھے, ٹاک شوز میں بیٹھا کرتے تھے, شام کو ہم اکٹھے ہوتے تھے. ہم کراچی جاتے تھے تو ہمیں دعوت دی جاتی تھی, ہم پشاور جاتے تھے تو ہمیں دعوت دی جاتی, ہم ایبٹ آباد جاتے ہمیں یہاں آتے تھے, ہم ان کو دعوت دیتے تھے. یہ رواداری 2013 تک قائم تھی. 2013 کے اندر جو گالم گلوچ کو فروغ دیا گیا اور ایک سازش ہو رہی ہے احتشام صاحب, اب عدم برداشت ہے. کس نے پیدا کی؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے غداری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی ہوئی ہے, غداری ہوئی ہے, ملک کو لوٹا گیا ہے, اس وجہ سے ہم ان سے ہاتھ ملانے کی بھی اگر آگے نکلے تھوڑا سا آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف گئے تھے, اس سے ملنے گئے تھے ان کے وفد سے. نہیں, اگر تھوڑا سا ادھر رہنے دینا, تھوڑا سا سازش پہ احتشام صاحب, سازش پہ ذرا 1 منٹ میرا لے لیں پوائنٹ آف ویو. ساجد 1 منٹ میرا پوائنٹ آف ویو لے لیں سازش کے اوپر, 1 منٹ کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش کا حصہ عمران خان ہے جو کیا کر رہا ہے. یہ باتیں میری لوگوں کو یاد آئیں گی. یہ کر یہ رہا ہے کہ یہ اداروں کو تباہ کر رہا ہے. یہ اداروں کے خلاف جو گندی زبان اس کے فالوورز اور یہ استعمال کر رہے ہیں, یہ یہاں کی نہیں ہے. آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے جلسوں میں وہ دیکھا ہوگا کون کون لوگ اس میں شامل ہو کے کیا کیا کہہ رہے ہیں. وہ زبان میں آ ہی نہیں سکتا میرے. کل جو گفتگو استعمال کی گئی ہے, جو کہا گیا ہے, جانور کے علاوہ جو غدار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت تک اگر کوئی خون سرحدوں کے اوپر اپنا گرم خون دے رہا ہے ہمارا نوجوان, اور ہمارا نوجوان افسر بھی دے رہا ہے, ہمارا سپاہی بھی دے رہا ہے, تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا ہے اس نے کل. اور جو لفظ استعمال کیا یہ تو قابل معافی نہیں ہے. کس طرح قابل معافی ہے یہ؟ اور یہ بھی نہیں عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ کریں, عدالتیں اچھی, الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ کریں, الیکشن کمیشن اچھا.